أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل في ازدياد العلم رغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل انظم الشعر ولازم مذهبي في اضطراح الرفد لا تبغي النحل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. اما بعد، کل بلکہ پرسوں ہم نے یہ قاعدہ شروع کیا تھا، دوسرا قاعدہ الیقین لا یزول بالشک، الیقین لا یزول بالشک، اور اس میں ہم نے تقریباً 9 یا 10 مسائل پڑھنے تھے، ان میں سے ہم 6 مسئلے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے 7واں مسئلہ پڑھنا ہے جو کہ قاعدۃ الاستصحاب تعریفها وانواعها، قاعدۃ الاستصحاب تعریفها وانواعها۔ دیکھیں قاعدہ یہاں پہ کیا ہے، الیقین لا یزول بالشک، یقین یعنی الحکم الثابت بالیقین فی الزمان الاول لا یزول بالشک الطارئ علیہ فی الزمان الحاضر، یعنی ایک حکم جو کہ پہلے زمانے میں پہلے وقت میں ثابت ہو، دوسرے وقت میں اسی حکم کو شک کی وجہ سے، شک کے بنا پہ ختم نہیں کریں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ یہ بات سمجھ آئی؟ تو یہاں پہ ہم نے کہا کہ انسان نے وضو کیا تھا ظہر کی نماز کے لیے، عصر کی نماز کا ٹائم ہوا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ عالم میرا وضو ابھی باقی ہے یا نہیں ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا وضو کرنا وہ یقینی تھا، اور اب ظہر کی نماز کے لیے، اب عصر کی نماز کے لیے وضو نہ ہونا، یہ کیا ہے؟ شک ہے۔ لہذا الیقین لا یزول بالشک، الیقین لا یزول بالشک، یقین کے ساتھ جو ثابت تھا کہ آپ باوضو ہیں، اب شک کے ساتھ، شک کی وجہ سے اس کو ہم ختم نہیں کریں گے۔ یہاں پہ اس کے ساتھ تعلق ہے ایک اور قاعدے کا جس کو کہتے ہیں قاعدۃ الاستصحاب۔ قاعدۃ الاستصحاب کس کو کہتے ہیں؟ قاعدۃ الاستصحاب یعنی زمانہ اول میں کوئی مسئلہ ثابت ہو، زمانہ ثانی میں اس کو ہم اس پہ ختم ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کو زمانہ ثانی میں بھی ہم لے کے آئیں گے۔ سمجھ آئی؟ استصحاب جو کہ اصول الفقہ میں ہم پڑھتے ہیں، استصحاب۔ اچھا، استصحاب کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف آپ لکھیں، اثبات یا ابقاء ثبوت ما كان ثابتا، ابقاء ثبوت ما كان ثابتا وابقاء نفي ما كان منفيا، ابقاء ثبوت ما كان ثابتا وابقاء نفي ما كان منفيا۔ اچھا دیکھیں ادھر، حتى يرد دلیل یغیر ذلك، دیکھیں ادھر ہم نے کہا کہ فلاں انسان کا وضو ہے، یہ مولوی صاحب کہہ رہا ہے کہ میں نے وضو کیا تھا ظہر کی نماز کے لیے، اب مجھے پتا نہیں ہے کہ میرا وضو باقی ہے یا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اثبات ما کان ثابتا، اثبات ما کان ثابتا، وضو آپ کا ثابت تھا، تو اب بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ وضو آپ کا باقی ہے، برقرار ہیں۔ حتی یرد ما یغیرہ۔ اچھا، دوسرا شخص ہے وہ کہتا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد میں نے یا فجر کی نماز کے بعد میں واش روم گیا تھا قضاء حاجت کے لیے، اور میری عادت یہ ہے کہ قضاء حاجت کے بعد میں وضو کرتا ہوں، لیکن آج مجھے نہیں پتا کہ میں نے وضو کیا یا نہیں کیا۔ میری عادت کیا ہے؟ میں جب بھی قضاء حاجت کے لیے جاؤں، قضاء حاجت کے بعد میں وضو کرتا ہوں،
لیکن آج میں واش روم گیا تھا، اتنا مجھے یاد ہے، فجر کے بعد میں واش روم گیا ہوں قضاء حاجت کے لیے، لیکن بعد میں پھر میں نے وضو کیا یا نہیں کیا اللہ اعلم۔ ویسے میری عادت یہ ہے کہ میں وضو کرتا ہوتا ہوں۔ اب ہم کیا کہیں گے، اس انسان کا وضو ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ واش روم جانا یقین کے ساتھ ثابت ہے، یقینی ہے، یعنی وضو کا نہ ہونا یقین ہے۔ اس کے بعد وضو کیا یا نہیں کیا شک ہے۔ الیقین لا یزول بالشک، الیقین عدم الوضوء، انتقاض الوضوء، لا یزول بالشک، یہ جو بعد میں شک پیدا ہو گیا اس کے دل میں کہ شاید وضو کیا ہو میں نے، شاید نہیں کیا ہو، تو اب ہم کہیں گے وضو نہیں کیا۔ تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ابقاء نفی ما کان منفیا حتی یرد الدلیل، ابقاء نفی ما کان منفیا۔ اب یہاں پہ وضو نہ ہونا زمانہ اول میں، فجر کے بعد جب واش روم گیا، واش روم سے نکلنے کے بعد وصف ثابت ہو گیا کہ اس انسان کا وضو نہیں ہے۔ اب زمانہ ثانی میں 10 بجے 11 بجے ہم کہیں گے کہ اس کا وضو نہیں ہے۔ اثبات یا ابقاء نفی ما کان منفیا فی زمان الاول حتی یرد الدلیل۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا، استصحاب کے آگے پہ یعنی آپ یوں سمجھے کہ یہ الیقین لا یزول بالشک قاعدہ یہ سارا مبنی ہی استصحاب پہ ہیں۔ جس کو استصحاب کا نہیں پتا وہ اس قاعدے کو نہیں سمجھ سکتا ہے، نہیں سیکھ سکتا۔ یہ بات سمجھ شریف میں آئی؟ اچھا، استصحاب کے آگے پھر کئی قسمیں ہیں، علماء ذکر کرتے ہیں، ہم نے مختصراً لینے ہیں کیونکہ یہ اس کا تعلق اصول الفقہ کے ساتھ ہیں، تو اصول میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں، بس ہم نے ابھی دہرانے ہیں۔ پہلے نمبر پہ استصحاب الاباحہ الاصلیہ، لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، استصحاب الاباحہ الاصلیہ۔ استصحاب الاجماع في محل النزاع، استصحاب الاباحة الأصلية، استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب العموم، استصحاب الوصف، استصحاب الاجماع في محل النزاع۔ اچھا، استصحاب الاباحہ الاصلیہ، اصل یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہیں۔ اصل یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہیں، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں وہ حلال ہیں۔ کب حرام ہوں گے؟ جب کوئی دلیل آئے، حرمت کی کوئی دلیل آئے، وَإِلَّا یہ حلال ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ استصحاب البراء الاصلی، اصل یہ ہے کہ انسان کے ذمے میں کوئی حقوق نہیں ہے، نہ حقوق الآدمیین نہ حقوق اللہ۔ کب انسان کے ذمے میں حقوق ہوں گے؟ جب کوئی دلیل آئے ہمیں بتائے کہ انسان کے ذمے یہ حق ہیں،
مثال کے طور پہ یہ عدی کہتا ہے کہ ارسلان نے مجھ سے 1000 روپے لیے تھے. ارسلان کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے. الاصل البراء الاصلیہ کیا ہے؟ براء الاصلیہ، یعنی اصل یہ ہے کہ ارسلان کے ذمہ عدی کے کوئی پیسے نہیں ہیں. ہاں اگر عدی دعویٰ کر رہا ہے تو پھر دلیل لے کے آئے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ البینۃ علی المدعی، البینہ علی المدعی، دلیل لے کے آئے. یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا اسی طرح جو ہے حقوق اللہ، نمازیں انسان پہ فرض ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، یا یہ کہیں آپ وتر جو ہے یہ واجب ہے یا مستحب ہے. جمہور علماء کہتے ہیں کہ مستحب ہے. کہتے ہیں وجوب کے لیے کوئی دلیل لے کے آئیں، جو دلیل ہے اس سے ہمیں استحباب کا پتہ چلتا، لیکن وجوب کا تقاضا نہیں کرتے ہیں وہ دلائل. وجوب کے لیے کوئی اور دلیل لے کے آؤ، کیونکہ اصل کیا ہے؟ براءۃ الذمہ. اچھا براءۃ الذمہ کبھی یہ فی حقوق اللہ ہوتا ہے، کبھی فی حقوق الآدمیین. اچھا براء الاصلیہ، یہ استصحاب الاباحہ الاصلیہ اور استصحاب البراء الاصلیہ، یہ دونوں کے درمیان فرق سمجھ آ گیا یا نہیں؟ دیکھیں استصحاب الاباحہ الاصلیہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. هو الذی خلق لکم، اللہ رب العالمین یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ کہنا ہمیں کیا چاہتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہم پہ امتنان کرنا چاہتا ہے کہ اے لوگوں، اے میرے بندوں، میں نے آپ لوگوں کے فائدے کے لیے، آپ لوگوں کے لیے دنیا میں جو چیز ہے میں نے پیدا کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ دنیا میں جو بھی چیز ہے آپ کے لیے حلال ہے، حلال ہے آپ کے لیے. سمجھ آئی؟ جب کوئی تحریم کی حرمت کی دلیل آئے اس کو حرام سمجھنا، وہ الا باقی حلال ہے آپ کے لیے. اللہ رب العالمین ہمیں بتانا یہ چاہتا ہے حرمت علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ 10 چیزیں ذکر ہو گئی. اس کے بعد اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے علاوہ باقی سارے حلال ہیں. یہ بات سمجھ آئی؟ تو اصل کیا ہے؟ استصحاب الاباحہ الاصلیہ، کیونکہ اصل مطعومات اور مشروبات میں اباحت ہیں. یہ بات میں انشاءاللہ آگے قاعدے میں پڑھیں گے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا دوسرے میں کیا ہے؟ استصحاب البراء الاصلیہ، اصل یہ ہے کہ انسان کے ذمہ کوئی حقوق نہیں ہے، نہ اللہ رب العالمین کے نہ انسان کے. ہاں کب انسان کے ذمہ حقوق ہوں گے؟ جب کوئی دلیل آئے. سمجھ آئی؟ اچھا یہ اباحہ الاصلیہ جو ہیں یہ خاص ہیں علماء کے ساتھ، صرف علماء ہی پہچان سکتے اس پہلے کو. اور دوسرے کو یہاں پہ اس کی 2 قسمیں ہیں، فی حقوق الآدمیین فی حقوق اللہ. حقوق اللہ میں جو ہیں وہ بھی علماء کے ساتھ خاص ہیں، علماء ہی پہچان سکتے ہیں. اور حقوق الآدمیین یعرفہ من لہ اتصال بالقضیہ، اس واقعے میں جس کا واقعے کے ساتھ جس شخص کا تعلق ہو وہ بھی پہچان سکتا ہے. مثال کے طور پہ ارسلان کہہ رہا ہے کہ میرے پاس عدی کے کوئی پیسے نہیں ہیں، اور اس مسئلے کا پتہ کس کو ہے؟ اس قضیے کا ارسلان کو پتہ ہے، ساتھ ساتھ رضوان کو بھی پتہ ہے. اب رضوان بھی یہاں پہ فیصلہ کر سکتا ہے، اگرچہ اس کو نیند آ رہی ہے اور نیند سے بیدار ہو چکا ہے لیکن مکمل بیدار نہیں ہوا، پھر بھی فیصلہ کر سکتا ہے یہ، کیونکہ حقوق الآدمیین میں سے ہیں. اچھا اس کے بعد استصحاب النص. استصحاب النص، کوئی انسان کہے کہ فلاں نص جو ہے، فلاں آیت یا فلاں حدیث منسوخ ہیں. ہم کہتے ہیں اصل یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ آیات احادیث میں الثبوت والبقاء. آپ کہہ رہے ہیں کہ منسوخ ہے، منسوخ ہونے کے لیے کوئی دلیل لے کے آؤ. اسی طرح استصحاب العموم، کوئی آیت ہے عام، اس میں سے کسی فرد کو آپ خاص کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی دلیل لے کے آؤ. یہ بات سمجھ آئی؟ استصحاب الوصف، استصحاب الوصف کا اس کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے اس قاعدے کے ساتھ. استصحاب الوصف ہم نے جو کہا کہ انسان
وضو کیا تھا اس نے ظہر کی نماز کے لیے، پھر عصر کی نماز کے ٹائم ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے استصحاب الوصف۔ دیکھیں ظہر کے ٹائم یہ وصف اس انسان کے پاس، انسان کا یہ وصف ہے کہ یہ متوضئ ہے، یہ متوضئ ہونا، یہ وصف جو ہے اس کو ہم لے کے آئیں گے عصر کے ٹائم پہ بھی، جب تک کوئی دلیل نہ ملے۔ دوسرا بندہ ہے اس نے فجر کے بعد وہ قضاء حاجت کے لیے گیا، اب اس کا وصف کیا ہے؟ ہاں غیر متوضئ۔ اب غیر متوضئ اس وصف کو ہم لے کے آئیں گے ساتھ، استصحاب الوصف حتی یرید ما یغیرہ۔ اس کے بعد استصحاب الاجماع فی محل النزاع، ان چاروں کے بارے میں سب علماء کہتے ہیں کہ یہ حجت ہیں، اما یہ پانچواں جو ہیں اس کے بارے میں امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ اور کئی سارے علماء کہتے ہیں کہ حجت نہیں ہے یہ، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حجت ہے، حجت ہے یہ۔ اور یہ مسئلہ آپ کو انشاءاللہ تعالی بغیۃ الفحول کے حاشیے میں ملے گا، اور اس کے دلائل بھی مل جائیں گے کہ یہ حجت ہے تو کیوں حجت ہے، کیسے حجت ہیں اور کب حجت ہیں، تفاصیل اس میں ملیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ اچھا اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ استصحاب الاباحہ الاصلیہ، استصحاب البراء الاصلیہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، دیکھیں ادھر، استصحاب الاباحہ الاصلیہ یہ جو ہے حرام ہونے کو نفی کر رہا ہے، تنفی التحریم، اور یہ استصحاب البراء الاصلیہ تنفی الوجوب۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تنفی الوجوب تنفی التحریم، مطلب کیا ہے اس کا؟ وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ پہلے قاعدہ میں ہمیں کہہ رہا ہے استصحاب الاباحہ الاصلیہ، کوئی چیز دنیا میں حرام نہیں ہے جب تک کوئی دلیل نہ آئے۔ استصحاب البراء الاصلیہ میں کیا ہے؟ کوئی چیز واجب نہیں ہے دنیا میں جب تک کوئی دلیل نہ آئے، دلیل آئے ہاں پھر مانیں گے، آمنا وسلمنا، دلیل نہ ہو تو ہمارے ذمہ کوئی حق نہیں ہے، نہ اللہ رب العالمین کا نہ کسی انسان کا۔ حقوق کب ثابت ہوں گے؟ جب کوئی دلیل آئے۔ اچھا اس کے بعد اب یہ قاعدہ جو ہے یہ الیقین لا یزول بالشک، یہ قاعدہ ہمارے پاس ہے الیقین لا یزول بالشک، اس قاعدے کو ہم کب استعمال کریں گے؟ ہر مسئلے میں نہیں، بعض مسائل ہیں اس میں استعمال کریں گے، ہر مسئلے میں استعمال نہیں کریں گے۔ آپ کے ذہن میں کوئی اعتراض پیدا ہو رہا ہے؟ کل اور پرسوں ہم نے کوئی بات کی تھی، ہم نے کل پڑھا، پرسوں پڑھا ہم نے کہ یہ قاعدہ فقہ کے تمام ابواب کو شامل ہے، ہر باب میں اس قاعدے کا تدخل ہے، اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر مسئلے میں نہیں ہے، بعض مسائل میں تعارض ہے یا نہیں ہے۔ کل پرسوں ہم نے کیا کہا؟ 2 دن ہم یہ پڑھتے رہے کہ جمیع ابواب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، آج ہم کہہ رہے ہیں کہ بعض مسائل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، بعض کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہ تعارض ہے ہماری بات میں یا نہیں؟ ہاں، تعارض کیسے ختم کریں گے؟ جواب کون دے گا؟ ہاں زبردست، لیکن سمجھ آیا یہ؟ اب ہم آگے جو کچھ لکھنے والے ہیں اس سے آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ اچھا اس قاعدے کے تطبیق کے لیے ہم تطبیق جب کرنا چاہتے ہیں، یعنی کب ہم اس قاعدے کو تطبیق کریں گے؟ آگے مسائل کے ہمارے پاس کئی قسمیں ہیں، مسائل کے ہمارے پاس 4 قسمیں ہیں، 1 2 3 اور 4۔ پہلے نمبر پہ مسائل فیہا دلیل و اثبات، دوسرے نمبر پہ مسائل فیہا دلیل و نفی، لکھتے جائیں بعد میں انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ ابھی مسائل فیہا دلیل و اثبات و نفی، اور چوتھے نمبر پہ مسائل
دیکھیں ادھر ہمارے پاس مسائل کی 4 قسمیں ہیں. بعض مسائل ہیں جس میں ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے کہ یہ کام جائز ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکیل الضب علی مائدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس دلیل ہے کہ ضب حلال ہیں. ذبحنا فرسا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکلناہ، ہمارے پاس دلیل ہے کہ گھوڑا حلال ہیں. اچھا دوسرے قسم کے مسائل ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے کہ یہ کام جائز نہیں ہے، حرام ہے. نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن لحوم الحمر الاہلیہ، اسی طرح نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع، اسی طرح عن کل ذی مخلب من الطیر. سمجھ آئی؟ اچھا تیسرے نمبر پہ کچھ مسائل ہیں جس میں فیہا دلیل اثبات و نفی، دلیل الاثبات بھی ہے اس میں، دلیل النفی بھی ہے. دیکھیں اب اس میں ہم کیا کریں گے، ایک دلیل ہمیں کہہ رہی ہے کہ یہ حلال ہیں، دوسری دلیل کہہ رہی ہے یہ حرام ہیں. اچھا پہلے میں ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ ہم نے حکم کیا لگانا ہے، الاباحہ. دوسرے میں ہم نے حکم کیا لگانا ہے، التحریم. تیسرے میں یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، نغلب جانب التحریم. ایک دلیل ہمیں کہہ رہی ہے کہ یہ چیز حلال ہے، دوسری دلیل کہہ رہی ہے حرام ہے، ہم حرمت کو غلبہ دیں گے، صحیح ہے، حرمت کو مقدم کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ارسلت كلبك المعلم فوجدت معه كلبا آخر فلا تأكل فإنك انما سميت على كلبك. اب یہاں پہ آپ نے اپنے کتے کو شکار کے لیے بھیجا، یہ یہاں پہ کیا ہے، دلیل ہے علی الحل. دوسرا کتا اس کے ساتھ شریک ہوا، یہ دلیل ہے علی الحرمہ. اب حل اور حرمت دونوں جمع ہو گئے، اب ہم کیا کریں گے، نغلب جانب التحریم. اچھا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رمیت بسہمک فوقع فی الماء فلا تأکل. آپ شکار کر رہے تھے، آپ نے شکار کیا تیر پھینک کے، اب یہ دلیل ہے کہ یہ آپ کے لیے جائز ہیں. بعد میں آپ نے دیکھا کہ وہ سمندر میں ڈوب گیا تھا، سمندر سے آپ نے اس شکار کو نکالا، اب ممکن ہے یہ آپ کے تیر کی وجہ سے مر گیا، ممکن ہے یہ سمندر کی وجہ سے. تو یہاں پہ اثبات اور تحریم، حل اور حرمت دونوں جمع ہو گئے، تو ہم کیا کریں گے، حرمت کو مقدم کریں گے. اسی طرح گھوڑا حلال ہیں، گھوڑا حلال ہیں اور گدھا حرام ہیں. اچھا گھوڑے کا بچہ، گھوڑا گھوڑی مکس دونوں کا بچہ حلال ہیں اور گدھا کا بچہ حرام ہے، گدھے کا بچہ حرام ہے. اچھا اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے جس کو بغل کہتے ہیں، گھوڑا اور گدھے کا ہو، گھوڑا اور گدھے کا بچہ ہو، اب یہ حلال ہے یا حرام ہے، کیوں حرام ہے، نغلب جانب التحریم. یعنی یہ جو ہے حلال اور حرام کا بچہ ہیں، یہ حرام ہے، کیوں، نغلب جانب التحریم، اس قاعدے کے تحت یہ حرام ہے. بغل اور نغل دونوں حرام ہے. بغل اس کو کہتے ہیں کہ باپ گدھا ہو اور ماں گھوڑی ہو، اور نغل باپ گھوڑا ہو اور ماں گدھی ہو، اس کو نغل کہتے ہیں نون کے ساتھ. اچھا تیسرے نمبر پہ ما لیس فیہا دلیل اثبات ولا دلیل نفی، تحریم یعنی. اچھا جس میں کوئی دلیل نہ ہو، نہ اثبات کی نہ تحریم کی، ہاں یہاں پہ ہم نطبق نأتی بقواعد الاصل. یہ قواعد الاصل جو ہیں الیقین لا یزول بالشک، یہ ہم یہاں پہ لے کے آئیں گے. اور الاصل براءۃ الذمہ اور استصحاب وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہم نے پڑھا، اس کو صرف یہاں پہ ہم استعمال کریں گے. اب ہمیں بتائیں، جو ہم نے کہا کہ تمام مسائل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، بعض مسائل کے ساتھ، اور کل ہم نے کہا تھا کہ فقہ کے تمام ابواب کے ساتھ تعلق ہیں، دونوں میں کوئی تضاد ہے نہیں ہے. تضاد کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو بھی مسئلہ آ جائے گا دلیل کے ساتھ وہ تو واضح ہو گیا. کسی بھی باب میں جو ایسا مسئلہ آئے گا جس کے بارے میں دلیل نفی اور اس بات کی نہیں ہے، تو اس پر قاعدہ فکر کریں گے. باقی ابواب
تمام ابواب میں اس کو لاگو کریں گے. ہاں تضاد نہیں ہے دونوں کے درمیان. کیسے نہیں ہے؟ جو پہلے آپ نے جواب دیا تھا. ہاں اچھا آپ نے دیا تھا. ہاں جواب صحیح تھا آپ کا. نہیں ہاں کرو بات جو بات آپ نے کی تھی. ہاں نہیں پہلے جو آپ نے بات کی تھی. یہ قاعدہ جو ہے الیقین لا یزول بالشک فقہ کے تمام ابواب کو شامل ہے. ہم نے کل بھی یہ کہا تھا، پرسوں بھی. ہم نے کب کہا کہ تمام ابواب کے تمام اجزاء کو شامل ہیں؟ یہ تو ہم نے نہیں کہا. یہ فقہ کے تمام ابواب کو شامل ہیں، لیکن تمام ابواب کے ہر فرع فقہی کو شامل نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا کافی ہے اتنا. تو یہاں پہ یہ 8واں مسئلہ بھی ہو گیا، تطبیق قواعد الاصل. کل انشاءاللہ قواعد المندرجہ تحت القاعدہ، اور 10ویں نمبر پہ تفریعات الفقہیہ، بعض التفریعات الفقہیہ. چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.